السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا کہ آپ نے بیچ میں سوال جواب کے دوران کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو اس بارے میں پوچھنا تھا، اگر زندہ ہیں تو پیدا کب ہوئے، اور ہر نفس نے اگر مرنا ہے تو انتقال کب ہوگا؟ تو مسجد نبوی میں اگر وہ نہیں ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ یہ جو آپ سوال مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ان کی پیدائش کا ذکر ہے؟ نہیں تو وفات کا ذکر ہے؟ نہیں۔ تو پھر مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے سوال کریں۔ مطلب پھر کدھر ہیں؟ مجھے کیا معلوم؟ اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ دیکھیے بتانا ہی چاہ رہا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے، میں نے تو کتاب نہیں لکھی ہوئی۔ عیسیٰ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی انیوژل پیدائش کا ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ 3-4 انیوژل پیدائش ہیں جن کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اور یعقوب علیہ السلام ہے، اور ان کی بشارت بھی ملی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہم جانتے ہیں وہ ہے فرام دی حدیث، اور اگر آپ حدیث و ہسٹری کو مانتے ہیں اور آپ اس شخص کو محمد رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیے ان کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ اچھا، ایک اور چیز کہ قرآن میں بھائی جان پورا بیچ میں نہیں، پورا بات ختم کرنے دیں۔ ان کی پیدائش کا جو ذکر ہے ہسٹری میں ہے، اور اس پیدائش پہ بھی کنٹروورسی ہے۔ پھر ان کی وفات ہے، اس پہ بھی کنٹروورسی ہے کہ زہر دیا گیا تھا، یہ نارمل ڈیتھ ہوئی تھی، اور پیدائش پتہ نہیں یہ والے دن تھی اور یہ والے دن تھی اور یہ والے دن تھی۔ تو پیدائش کے اندر بھی کنٹروورسی اور ڈیتھ پہ بھی کنٹروورسی، جو آپ کے پاس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے۔ تو میں زیادہ تر بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا، اور قرآن مجید میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام بھیجنے والا بھیجا ہوا، رسول کہتے ہیں میسنجر، یعنی وہ میسنجر اللہ کا۔ تو اب ان کی ہیومن سیلف کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ہیومن سیلف کے جس کے پاس آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ پیدائش بھی اور ڈیتھ بھی ہے۔ ان کا پیدائش کا اگر ذکر ہوتا تو ڈیتھ کا بھی ذکر ہوتا، اور ایسے بہت سے پیغمبر ہیں، نہ ان کا فادر کا ذکر ہے، نہ ان کی والدہ کا ذکر ہے، نہ ان کی بیوی کا ذکر ہے، نہ ان کی بیٹی کا ذکر ہے، اور نہ ان کے کوئی رشتہ کا کوئی ذکر ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا والد کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور ان کے اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے یحییٰ علیہ السلام ہے، اور جناب داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب، موسیٰ، ہارون، اور یہ بھائی ہیں، عمران ان کے والد ہیں، اور مریم ان کی بہن ہے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس طرح اگر رشتوں کی بانڈیج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں مختلف پیغمبر کی مل جاتی ہے۔ یہ واحد شخصیت کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے، تو میں اس سے زیادہ بول نہیں سکتا جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ قرآن میں احمد کا ذکر ہے، محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، اور ہسٹری میں ہم سنتے آ رہے ہیں محمد بن عبداللہ۔ تو کیا یہ تین ایک شخصیت ہیں یا الگ الگ ہیں تینوں؟ آپ جو سمجھیں، میں نے تو بتا دیا آپ کو سنائی دی دہشت۔ جو محمد بن عبداللہ ہسٹوریکل آدمی ہے وہ قرآن میں نہیں ہے ذکر، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، جو قرآن مجید میں احمد ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، ان کا قرآن مجید بن عبداللہ کا کوئی بھی ایک ریلیشن بھی کبھی بھی کسی وقت بھی آدمی مجھے نہیں دکھا سکتا۔ مجھے آج ماشاءاللہ 65 سال ہو گئے، اور میں نے وہ جو بک آف موزز کب دیا تھا جاوید صاحب، 96 میں بیری آڈیٹوریم میں ان فرنٹ آف 750 پیپل میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان، آج زندہ ہوں میں، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی شخص اس دنیا میں آن کے مجھے بتایا کہ یہ آیت 1400 سال پہلے کے لیے ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی شخص، آج بھی کر رہا ہوں، ہر آیت پریزنٹ ٹینس میں لکھی جس کو یہ لوگ پیچھے 14 سال پیچھے کر دیتے ہیں۔ ہر آیت دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایرا بتاتے ہیں، اٹ از ریٹن ڈاؤن ان عربک پریزنٹ ٹینس، اور یہ ساری آیتیں پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کون سا رائٹ ہے کہ آپ آیت اللہ تعالیٰ کلام آج اس وقت اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے، اور پریزنٹ ٹینس میں بات کر رہے ہیں تو پریزنٹ ٹینس ہے وہ، اس کو آپ پاس نہیں کر سکتے جیسے کرتے آ رہے ہیں۔ تو جو آیات ریفر کرتی ہے پریزنٹ ٹینس میں، حاضر میں، جیسے یا ایھا الناس، تو یہ جتنے انسان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مخاطب ہے۔ اب یہ مر جائیں تو پھر یا ایھا الناس دوسرے جو لوگ ان سے مخاطب ہے، پھر اس سے پہلے آ جائیں دوسرے یا ایھا الناس، تو وہ اللہ تو انسان کو مخاطب کرتا رہے گا، لوگ آتے جائیں گے اور جاتے رہیں، یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، یا الکتاب،
اسی طرح ایک شخص سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ بشر، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے پورا، اور محمد رسول اللہ کا الگ ذکر ہے. تو وہ پہلا آپ پہچانے کہ اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے. آپ نے شیطان کو زندہ رکھا ہوا ہے، باقی سب اللہ بھی بات نہیں کرتا، رسول بھی نہیں آتے، سب کچھ بند ہے کتاب میں. کتاب جب کہ اللہ کی زندہ ہے اور اس میں الائیو ہے. اللہ جب کہتا ہے یا بنی آدم تو آج کے زندہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، اور یا بنی اسرائیل کہہ رہا ہے تو آج کے زندہ لوگوں سے کہہ رہا ہے. جب 14 سال پہلے تب کے زندہ لوگوں سے کہہ رہا ہے. یا اہل کتاب کہہ رہا ہے تو آج کے اہل کتاب سے کہہ رہا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے. اب اس سے اگر محمد رسول اللہ کے بارے میں بتائے تو وہ پہچانے آپ کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا. اپنے ذہن میں جو آپ کے پاس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اس کی پہچان کری، اسی پہ کتابیں لکھی ہیں، اسی سے جان رہے ہیں آپ. تو وہ تو قرآن سے میچ ہی نہیں کرتا. اور میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں 1400 سال پیچھے آپ لے کے گئے پریزنٹ ٹینس کی ساری آیتیں ان ریلیشن ٹو اے ہیومن بینگ، ون بشر، ایک بشر جس سے پریزنٹ ٹینس سے اللہ خطاب کر رہا ہے. اس کے پاس اللہ رسول کو بھیج رہا ہے، اس کے پاس جبریل کو بھیج رہا ہے. وہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک. صحیح صحیح. ایک چیز پوچھنی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک آیت ہے نا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ تھا نا کہ ان کے بعد ایک رسول آئے گا. تو مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پھر کیسے ہوئے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، انہوں نے کب کہا کہ محمد رسول آ رہے ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ میرے بعد ایک نہیں، رسول انہوں نے یہ آئے گا. کب کہا کہ محمد رسول آ رہے ہیں؟ احمد کا کہا. ہاں، تو محمد تو نہیں کہا نا. تو احمد ہم آپ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں نا. نہیں، انہوں نے جو کہا میں بتایا تھا اس کے نام کی زیادہ تعریف. اچھا. احمد کے معنی ہوتے ہیں زیادہ تعریف. احمد وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مطلب احمد مطلب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی یا رسول. نہیں، ایک منٹ، ابھی آپ احمد کے معنی بتا رہا ہوں میں، احمد رضا نہیں کہہ رہا میں. احمد کے معنی ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپرلیٹو. جیسے اکبر زیادہ بڑا، اصغر زیادہ چھوٹا، صغیر چھوٹا، اکبر کبیر بڑا اور اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا اور اصغر زیادہ چھوٹا. اسی طرح حمید، احمد. تو احمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی زیادہ تعریف. وہ رسول کے ساتھ ہے جس کی زیادہ تعریف. تو زیادہ تعریف کس کی ہوئی؟ محمد رسول اللہ کی. محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا دیا اللہ تعالیٰ. وہ پیچھے کے باپ دادا کسی کے نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. محمد تم مردوں میں سے کسی کے آبا و اجداد نہیں ہیں. اگر آپ انہیں آبا و اجداد بنا دیں گے 14 سال پہلے تو آبا و اجداد بن جائیں گے وہ. ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین ہیں. اور کلمے میں ہر جگہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب جب اتحیات پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. تو آپ کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ؟ کیونکہ وہ حیات ہیں. وہ ان کو وفات کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن میں ان کے. اگر یہ مارے گئے افئن مات او قتل انقلبتم وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے رسول گزر گئے. افئن مات، پس کیا اگر یہ مارے گئے، او قتل، یہ قتل کیے گئے، قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل. تو اس کے معنی نہ وہ مارے گئے نہ قتل کیے گئے، کیونکہ وہاں لکھا ہے اگر بہت بڑا وہاں ورڈ لکھا ہے اگر. افئن مات. اور پھر اس کا پروف کیا ملتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجال، تم مردوں کسی کے باپ اجداد نہیں ہیں. ولکن رسول اللہ، وہ لیکن اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں. تو یہ میں نے بتا دیا کہ وہ اگر مارے جاتے تو کیسے آبا اجداد ہو جاتے؟ پھر وہ اگر وہ مر گئے ہوتے اور قبر ہوتی تو یہ آبا اجداد ہوتے نہیں ہوتے. تو اللہ تو منع کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے کسی کے باپ اجداد نہیں ہیں مردوں میں سے. ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے مہر. یہ قیامت تک ایسی رہے گا. اور وہ جو اسپیسیفک ٹائم فریم آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ السلام نے جب کہا تھا میرے بعد آئے گا ایک رسول کے ساتھ احمد، وہ اسپیسیفک ون ٹائم نہیں ہے، وہ آل ٹائم ہے. جیسے کہ آل ٹائم آدمی آ رہے ہیں، ہر چیز آل ٹائم ہے بھائی جان. ہر زمانے میں آدمی آ رہے ہیں. یہ تھوڑی ایک دفعہ آئے تھے آدمی، آج ہم لوگ ہیں کل ہم لوگ نہیں ہوں گے. تو قرآن تو ہوگا، احمد کا ذکر بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی، پھر انسان ہوں گے، پھر بنی آدم ہوں گے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. It is not once upon a time book, a historical book. It is a continuous ongoing process of man coming. birth ہو رہی ہے by the seconds. by the second پیدا ہو رہا ہے انسان، اور by the seconds مر رہا ہے. تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اگر اس کو دیکھیں تو پتہ نہیں وہ سارے لوگ چلے گئے، اب کچھ اور لوگ آ گئے، پھر ہم بھی نہیں ہوں گے. تو لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. اللہ کی کتاب یہی رہے گی. تو اللہ کے رسول بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، نبی بھی ہے، سب. ہم اسے ایک 14 سال پرانے ایک ہسٹوریکل بک جیسے سیزر تھا، جولیس سیزر اور پتہ نہیں کارل مارکس تھا، پتہ نہیں کر کے اس طرح پڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ ایسی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ.
اور اللہ کی کتاب کا مطلب اللہ آج کلام کر رہا ہے ہر ایک سے جو سمجھنا چاہ رہا ہے اور جو ہدایت دینا چاہ رہا ہے. اٹ از ناٹ اے بک آف ہسٹری. صحیح. تو مطلب کہ محمد رسول اللہ زندہ ہیں اور آل دا ٹائم مطلب ایک میسج ہمیں ڈیلیور کر رہے ہیں, ڈیلیور ہو رہا ہے ہم سب کو. میں نے یہ زندہ اور مردہ کی بات نہیں کی بھائی جان, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا, بس سن لیجیے, میں نے جو ان کے بارے میں کہا کہ وہ یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ مارے جاتے کس طرح زندہ ہے, وہ ایز اے ہیومن سمجھ رہے ہیں آپ ان کو, آپ ہیومن سمجھ رہے ہیں نا. ہاں یہی کنفیوژن ہے کہ کیا وہ ہیومن ہے یا اینجل ہیں یا کیا ہے. تو بھائی میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا کہ اگر وہ پیدا ہوتے تو پیدائش کا ذکر ہو, تو پیدائش کا ذکر نہیں ہے ان کا, نہ وفات کا ذکر ہے, نہ ماں کا ذکر ہے, نہ باپ کا ذکر ہے, نہ بھائی کا ذکر ہے, نہ بیوی کا ذکر ہے, نہ بچوں کا ذکر ہے, کچھ بھی تو ذکر نہیں ہے بھائی جان. ابھی میں نے بتایا آپ کو, اب آپ اس کو کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. سورہ مریم 19 اس کی 16 17 18. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا. اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اس نے اپنے اہل خانہ سے شرقی مکان پر علیحدگی اختیار کی, پس اس نے یعنی مریم نے ان کے علاوہ یعنی اپنے اہل خانہ کے علاوہ حجاب پردہ کیا, پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی, پس اس کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک مثل بشر تھی. اس یعنی مریم نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے. ابھی یہاں تک میں ڈسکس کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر یہ پتہ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو کتاب میں مریم کو, جب انہوں نے ایک ایسٹرن پلیس یعنی ایسٹ کی بات ہے, ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے حضرت مریم ویسٹ کی عورت نہیں ہے, مشرق کی ہے. مشرق ایک ہم سمجھتے ہیں سب عیسائی ادھر ہے نا, عیسائی ادھر پھینک رہے, ادھر مشرق میں آؤ, مشرق میں آئی وہ کہیں, اور ایسی جگہ آئیں جہاں پر انہوں نے حجاب کیا. اب حجاب ایک تو فزیکل حجاب ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی حجاب ہے. اب یہ خواتین ہیں انہوں نے فزیکل حجاب کیا ہوا ہے, آپ نے بھی فزیکل حجاب کیا ہوا ہے, لیکن نفسیاتی حجاب کیوں کر رہی ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور اپنے اہل خانہ کے علاوہ. اہل خانہ کون ہے؟ قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کری, وہ ان کے اہل ہیں, فیملی. ان کی فیملی کون ہے مریم کی؟ عمران ان کے والد ہیں, ان کی اماں عمران کی بیوی, زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کری, وہ ان کی فیملی ہے, اور موسیٰ ہارون کے بہن بھائی ہیں قرآن کے اندر, یہ ان کی فیملی ہے. ان کو چھوڑ کر دوسروں سے انہوں نے وہ کیا پردہ حجاب لوگوں سے. سمجھ حجاب کا مطلب کہ دوسروں کی باتیں جو انہوں نے سننی ہیں, لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں ایسا اگر کوئی شخص ہو ہے نا تو حجاب کرنا انہوں نے, تو حجاب کر لیا انہوں نے. تو جب انہوں نے حجاب کیا یعنی لوگی باتوں کو نہیں سننا کہ میں جو کچھ بھی اللہ نے مجھے بنایا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ, جو کچھ بھی ہوگا اللہ کو انہیں رزق پہنچا رہا تھا, وہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن میں تھیں. تب جب انہوں نے حجاب کر لیا تو اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, ہم نے اپنی روح اس کے پاس بھیج دی. اب یہ روح جو آ رہی ہے یہ حضرت مریم کو یہ بتانے کے لیے آ رہی ہے, حکم یہ ہے کہ ان کے یہاں ایسا ہوگا بغیر کسی بشر کے چھوئے, کسی دوسری طرف سے آدمی کو چھوئے, ان کے یہاں ایسا لڑکا ہوگا. تو حکم کیا ہو گیا؟ یا روح کب آتی ہے؟ امر سے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اللہ کے امر سے آتی روح. تو انہوں نے روح اللہ نے بھیجی, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا مِنْ فَتَمَثَلَ بَشَرًا سَوِيًّا, وہ بشر کی مثل تھی روح, اور وہ روح آئی حضرت مریم کے پاس, ان کی نفسیات کے پاس, ان کے پاس آئی. نفسیات کا مطلب ان کے پاس آئی, ان کے پاس سامنے دیکھ رہی ہیں, ان کے پاس آئی, اور وہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ, کہ اس نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے. وہ مطلب باقاعدہ اس روح سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں یہ کوئی غلط بات ہے, یہ جو آیا مثل بشر کے آگے مجھے کوئی انفارمیشن دے رہا ہے,
یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو روح جو ہے وہ روح آیات کی بس اس امر کی بات کی ایسنس ہے جو وہ ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ بغیر کسی کن فیکون سے بچہ کیسے ہوگا, یعنی کیسے ہوگا. تو پھر آگے دیکھیے اسے کنٹینیوٹی میں, قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ. پھر وہ یہ کہتی ہے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. اس نے کہا بے شک تیرے رب کا میں رسول ہوں تاکہ تجھے جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں. اور اس مریم نے کہا میرے یہاں لڑکا کیوں کر ہوگا کہ جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہیں میں بدکار ہوں. تو روح جب آئی تو اس نے آن کے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. روح نے کہا یہ ہے انما انا رسول ربک, تیرے رب کی طرف, تیرے رب کا طرف سے میں رسول ہوں. رسول روح جو رسول ہے, اور یہ بتانے آئے کہ تمہیں تاکہ میں تو غلام زکیہ گرانٹ کروں بیٹا. تو یہ مریم کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکا ہوگا. یہ میں بتانے آیا ہوں, گرانٹ کرنے آیا ہوں, بتانے آیا ہوں, ایک طرح سے انفارم کرنے آیا ہوں تمہارے یہاں ہوگا. وہ کہتی ہے کیسے ہوگا میرے یہاں, مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں. وہی جو ہم لوگ سمجھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں. آپ سمجھ رہے میری بات کو. انہیں یہ اس بات کا علم تو ہے کہ میں ڈوئل سیکس ہوں, مگر ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو خود کو معلوم نہیں ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. سمجھ رہے بات. تو یہ ان کے پاس روح آئی, ان کے پاس پرسنل, ان کو انفارمیشن دی رسول نے کہ تمہارے یہاں ایک اسی طرح غلام دینے آئے ہم تمہیں. اب آگے دیکھیے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ جب کہتے ہیں ایسے کیوں کرو گا, تو وہاں باقاعدہ لکھا ہے سورہ مریم 19 اس کی 21 آیت, قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. اس نے کہا ایسا ہی ہوگا بغیر چھوئے. تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے, اور تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے ایک آیات, نشانی اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں, اور یہ امر پورا ہوگا. ایسے ہی ہوگا, یعنی بغیر چھوئے ہوئے, کسی بشر کے بغیر چھوئے ہوئے تمہارے یہاں اسی طرح ایک لڑکا ہوگا, اور اس کو میں آیت بنا دوں گا, نشانی بنا دوں گا. نشانی بنا دوں گا یعنی ایک ایسی نشانی کہ بالکل یعنی کہ آپ اس جیسا کوئی اور دوسرا نہیں, مثل ایک نشانی بن جائیں گے. عیسیٰ السلام ایک مثال بھی, ایک نشانی ہے, آیت ہے, اور رحمت بھی ہوگی میری طرف سے. تو نام میں تو ایک بات پتہ چل گئی تھی. اب یہ پورا پروسیس میں حضرت رسول بھی آ گئے, رسول نے آن کے بتا بھی دیا تمہاری ایسا ہوگا. پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ ایسے ہوگا. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم میرے اوپر یہ بہت آسان ہے, ہوا علیہ ہین, میرے لیے آسان ہے یہ, اور ہم بنا دیں گے اس کو تیرے لیے ایک آیت عیسیٰ کو, اور ایک نشانی آیت بنا دیں گے, اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں گے. اور یہ امر ہو کے رہے گا, اسی طرح ہوگا بغیر چھوئے. تو اب یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہاں تک کہ ابھی تک وہ یہ ہو رہی, اب روح تو ایک آ گئی ان کے پاس, اور یہ بات رسول کے حیثیت سے ان کو انفارمیشن مل گئی کہ میرے یہاں ایسا ہوگا. اب اللہ کی اس بات کو یقین ہم کریں یا حضرت مریم کریں, وہ تو کریں گی کیونکہ مریم ہے, ان کے ساتھ تو ہونا ہے آگے چل کے, ابھی آیت میں آ جائے گا. ہمیں بھی یقین کرنا ہے کہ بغیر چھوئے کیسے ہوا. اب سورہ مریم 19 اس کی 22-23, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. بس اس مریم نے اس کو اٹھا لیا. حمل ٹھہر گیا, بھائی سمجھ میں آ رہا نا, ٹھہر گیا نا, اب اٹھا لیا اس نے, اور اس کے ساتھ ایک دور مقام پر چلی گئی. بس پیدائشی درد نے اس کو ایک کھجور کے درخت کے تنے کی طرف لے گیا. اس نے کہا اے کاش میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی ہوئی ہو گئی ہوتی. بھولی بستی ہوتی ہے, بھولی ہوئی ہو جاتی. چلیے یہاں پوائنٹ سمجھیں. اب آپ کو حمل تو آپ سمجھے کیسے ہوا, کہ وہ جگہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے عیسیٰ السلام, اور کیا کنڈیشن تھی, انوائرمنٹ کیا تھی, کہاں پر. تو وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ
ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گیا. ان کے کون سا درخت؟ جو کھجور کا درخت کی طرف لے کے ان کے درد جو ہو رہا تھا پیدائش کا درد, اس کو پیدائش کا درد جو تھا ان کو لے گیا ان کھجور کے درخت کی طرف. صحیح ہے. تو مریم کہاں پر ہے؟ جہاں کھجور کا درخت ہونا چاہیے, اور مشرق میں کھجوریں جہاں بڑی زبردست ملیں, ہے نا. اچھا, تو ایک تو بات پہلی, کھجور کا درخت آم کا درخت نہیں ہے, یہ صرف کھجور کا درخت. اب آگے دیکھیے سورہ مریم 19 اس کی 24, 25, 20. ٹھیک ہے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا. اور اس یعنی روح نے اس کے نیچے سے پکارا کہ تو محزون غمزدہ نہ ہو, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. کھجور کے درخت کوئی جمع نہ کرے دنیا میں, کہاں کھجور کے درخت ہے اور نیچے چشمہ بہ رہی ہے, چشمہ جاری ہوا ہے. دو جگہ ذہن میں, ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کھجور کے درخت ہونا چاہیے اور چشمہ جاری ہونا چاہیے. عام چشمہ نہیں, اسپیشل چشمہ ہو, کیونکہ آگے دیکھیے لکھا ہے, اور آگے لکھا ہوا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اور کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ, اور تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی, پس کھا یعنی پکی ہوئی کھجوریں, اور پی یعنی چشمے میں سے, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر, اور پھر اگر تو کسی بشر کو دیکھے پس تو کہہ بے شک میں روزہ رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں, پس آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام بات چیت نہیں کروں گی. اب جناب, اب آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کہاں موجود ہیں جس کے ہلانے سے کھجور گر جائے, ایک بات, اور یہ سوچنا ہے کہ کھجور پکتی کب ہے, کیونکہ ہمیں عیسائی یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 25 دسمبر سردیوں میں ہوئی تھی. 25 دسمبر سردیوں میں کرسچن بناتے ہیں عیسائی, ٹھنڈ زبردست ٹھنڈ میں. کھجور کا جو درخت ہے اس میں کھجور جب بالکل پک جائے, یعنی اتنی پک جائے کہ کھجور کا درخت دیکھا آپ نے تنا اس کا, اتنا آسان نہیں اس کو ہلانا. ایک سوال کر لیا لوگوں نے مجھ سے کہ بھائی اتنا بڑے کھجور کو درخت ہلانا کوئی آسان کام ہے؟ میں نے درد بھی تو معمولی تھوڑی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اتنی پکی ہوئی کھجور ہے کہ وہ ذری سی ہلے سے گر جائے گی, اس تنے کو ذرا سا بھی ہلا دیا تو کھجور گرے گی, تو وہ اس کی پیدائش کا ٹائم آ جائے گا. تو کھجور جو پک جاتی ہے کہ اس کو ہلانے سے گر جائے تو وہ کون سا ٹیمپریچر ہوگا؟ گرمی سمجھ رہے ہیں؟ گرمیوں میں کھجور جو ہوتی ہے اتنی پک جاتی ہے, سخت گرمی جب ہوتی ہے کہ اس کے تنے کو آپ ذرا سا ہلائیں گے تو گر پڑے گی, ورنہ کچی کھجور نہیں گرے گی کبھی. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کو یہ سوچنا ہے پوری دنیا میں ہم کو چشمہ چاہیے بہترین پانی پینے کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے, اور کھجوریں پوری دنیا میں جا رہی ہیں, پوری دنیا میں کھجوریں اور پانی بٹ رہا ہے. کہاں ہے وہ جگہ؟ ہاں, تو آپ کس سے ہسٹری سے ملاتے ہیں؟ ہسٹری کیا بتا رہی ہے؟ وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. نہیں, قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس علاقے میں. ایک قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے پیدا حضرت عیسیٰ ہو رہے ہیں, اور کھجور وہاں سے مل رہی ہے, اور پانی مل رہا ہے, پوری دنیا میں سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جو جا رہا ہے مستمد وہ پانی لے کے آ رہا ہے, کھجوریں کھا رہے ہیں, اور وہی کھجور وہی علاقہ ہے. تو علاقہ یہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ صفا مروا میں وہ پیدا ہوئے تھے, وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں ایک ماں کا بیٹا کا ذکر, ماں اور بیٹے کا ذکر, وہ پیدائش کے بعد وہ دونوں ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے پانی جو ہے اور کھجور جو ہے اور ان کی پیدائش, وہ حضرت عیسیٰ واحد پیغمبر ہیں جن کو حضرت مریم کو ایک ان یوزول برتھ سے
قرآن میں ذکر آتا ہے. کسی پیغمبر کی پیدائش تھوڑی ہے قرآن مجید میں, پیدائش کی بات کر رہا ہوں. خود مریم کی پیدائش قرآن میں مینشن ہے. پھر عیسیٰ ان سے پیدا ہو رہے ہیں, ایک عجیب انیوژل پیدائش, ان کا ذکر ہے. تو ان دونوں کو اللہ نے نشانی بنایا ہوا ہے, دونوں کو آیات. وہ حضرت عیسیٰ السلام ایک نشانی خود کیوں ہے؟ کیونکہ مریم ایک نشانی ہے. دونوں کو اللہ کہہ رہا نے آیت بنا دیا. سورہ مریم 19 اس کی 27-28. فاتت بھی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جیتی شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. پس وہ اسے اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں. انہوں نے کہا اے مریم بے شک تو گھڑی ہوئی شے کے ساتھ آئی. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں غلط. یہ کیا ایسے, یہ کیا؟ آپ بتاؤ, آپ ایمانداری سے بتاؤ, کیا آج سمجھ سکتے ہیں لوگ؟ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم کیا جیسے قرآن میں لکھا ہے, آج ایسا ہو کوئی آ جائے تو یقین کر لیں گے آپ؟ کیرموفرڈائٹس اور اس طرح سب یقین کریں گے آپ؟ تو اس زمانے میں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. جب آج تو وہ تو لے کے وہ کہے بھائی کیسے تیرا بھائی ہے, وہ کہتے ہیں جب وہ کیسے گھڑی ہوئی بات کے ساتھ آ گئی آپ, اور یہ کہیں یہ تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور نہ تمہاری ماں, اور یہ تم کیسے عیسیٰ صاحب یہ کیسے آ گئے, کیسے آ گئے؟ سمجھیں, یہ کنفیوژن تو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. تبھی تو یہ بہتان لگیں گے سب, یہ کنفیوژن شروع ہوا. لیکن جو اللہ کی آیت پر ایمان لائے گا, اللہ کے حکم کی اس پہ بات کرے گا, سکین ایمان لائے, اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے ایمان لانا. تو آگے دیکھیے مریم, سورہ مریم 19 اس کی 29-30 سے 33. فاشارت الیہ, حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ السلام کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. پس اس مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا ہم اس سے جو گہوارے میں ہے اس سے کیسے بات چیت کریں, تو گہوارے میں ہے. عیسیٰ نے یعنی عیسیٰ السلام نے, اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا, اور سلام ہو مجھ پر, میرے اوپر اس دن میں جب پیدا ہوا. والسلام علیہ یوم ولدت, سلام ہو میرے اوپر جب میں جس دن پیدا ہوا, اور سلام ہو اس دن جب میں مروں گا, اور سلام ہو اس دن میں جب زندہ مابوس کیا جاؤں گا. اب یہ مریم علیہ السلام کو معلوم تھا, ظاہری بات ہے, وہ کیسے کون بتائے مجھے اس طرح کی کنڈیشن کی جس طرح ہم پورا پڑھتے آ رہے ہیں, کہ وہ کیا جواز پیش کرتی, کیا جواز پیش کرتی, کہاں سے آ گیا یہ بیٹا؟ ہم سب نہیں سمجھ سک رہے آج تک, اتنے بڑے فلسفی اسکالرس, ہم سب کے سمجھ میں نہیں آ رہا, الزامات لگا رہے ہیں. تو بہترین انہوں نے اشارہ کر دیا, کیونکہ ان سے کہا تھا تم روزہ رکھ لینا, ایک دن کا کلام بات چیت کرنے کا روزہ میں بتانا بھول گیا, پچھلی آیت میں تھا. تو اللہ نے ان کو روزہ اس لیے رکھوائے تھے کہ وہ تو ایکسپلینیشن دے ہی نہیں سکتی تھی, بتا ہی نہیں سکتی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ عیسیٰ السلام کیا کہہ رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس میں خاص بات کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کیسے آیا دنیا میں. پرابلم تو وہ تھی, سوال تو ان کا کچھ اور تھا. انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی ہوں. پیدائشی نبی, یہ جو پیغام نبی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پیدائشی نبی, کیوں کہ اللہ اس لیے شٹ اپ ہو جائے آدمی دوسرا, کہ جو تم سوال کر رہے ہو کہ کہاں سے آیا, اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی, مجھے نبی بنایا. کیا بات کریں گے آگے؟ آپ کچھ بول سکتے ہیں آپ اللہ کے آگے؟ کیا نبی رسول کے آگے آپ جواب بول سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ لگا, اور سلام ہے مجھ پہ, یہ بھی کہا سلام ہے مجھ پہ جب میں پیدا ہوا, اور سلام ہے مجھ پہ جب میں مروں گا, اور سلام ہے مجھ پہ جب میں دوبارہ زندہ مابوس کیا جاؤں گا. ایک لائف سائیکل.